الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، محترم بزرگوں، میری قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اے غوث اعظم اور غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، اللہ کے ولیوں کی محبت میں اپنا سب کچھ نثار یعنی قربانی کرنے والوں، اور اے میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں نبی کی شفاعت کے امیدواروں، اللہ رب العزت کے کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں آج کے دن کے لیے حیات بخشی یعنی زندگی عطا فرمائی، اور اس پر ہم تماموں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں صحت اور تندرستی دے کر نماز جمعہ کے بہانے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما کر ماہ رمضان المبارک کی پہلی جمعہ میں شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، کروڑا احسان ہے اللہ رب العزت نے، اس نے ہمیں پھر سے ماہ رمضان جیسا مبارک مہینے سے جو تو ہمیں نوازا، ماہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور پھر سے ماہ رمضان المبارک کی نعمتوں سے ہمیں جو تو سرفراز فرمایا. ورنہ ہم دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کل تک کے جو ہمارے ساتھ تھے اس ماہ رمضان کے مبارک موقع پر، وہ آج ہم میں موجود نہیں ہے. کروڑا احسان نہیں تو اور کیا ہے اللہ رب العزت کے کہ جو ہم میں تھے وہ آج موجود نہیں ہے، پچھلے رمضان میں جو ہمارے ساتھ تھے. اس دنیا فانی سے وہ کوچ کر گئے، اس دنیا کو انہوں نے الوداع کہہ دیا، تو وہ ہم سے جدا ہو گئے، اور انہیں یہ ماہ رمضان دوبارہ نصیب نہیں ہوا. کروڑا احسان اس مالک حقیقی کے کہ جس نے ہمیں پھر سے ماہ رمضان عطا کیا، پھر سے ماہ رمضان کی برکتوں، رحمتوں، نعمتوں اور مغفرتوں سے نواز دیا. مسلمانوں، ماہ رمضان خاص ہم گناہگار امتیوں کے لیے جو تو مخصوص مہینہ ہے، جس میں امت مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ دھل جاتے ہیں، جنہیں گناہوں سے پاک وہ صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے کی برکتوں سے مسجد آباد ہو جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کبھی ہم نے ماہ رمضان کے متعلق غور و فکر کیا کہ رمضان ہے کیا؟ رمضان آزمائش کا مہینہ ہے۔ رمضان ہماری، آپ کی اور ایمان والوں کی کسوٹی کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ دیکھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز افضل العبادت ہے۔ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، نماز کے عوض میں ہمیں جنت ملے گی، یہ ہمارا خیال ہے۔ تو یہ نہ سمجھ لے کہ نماز پڑھ لو گے تو جنت ملے گی۔ نماز سے جنت ملتی ہے، قرآن کی تلاوت سے نیکیاں ملے گی، جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے جنت ملے گی، خیرات کرو گے جنت ملے گی، مسجد بنانے کے لیے چندہ دو گے جنت ملے گی، امام صاحب کی تنخواہ کے لیے روپیہ پیسہ جمع کرو گے جنت ملے گی، مسجدوں میں قرآن مقدس تلاوت کی نیت سے لا کر مسجدوں میں پیش کرو، جب تک کہ ان کی اس قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی رہے گی تب تک کہ جو ہو تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا، اور اس ثواب کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ یعنی جتنی عبادت ہے سب جنت کے لیے ہے۔ لیکن مسلمانوں، قربان جاؤ کہ جس ماہ مبارک میں ہم نے اپنے قدم رکھا، جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے وہ آج ہم میں نہیں ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ لیکن ہماری قسمت کہ ہمیں پھر دوبارہ یہ مہینہ نصیب ہوا، کم سے کم اسے نعمت سمجھو، غنیمت سمجھو۔ اور جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہے تو سوچو کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے دوبارہ یہ مہینہ نصیب فرمائے۔ ہے یا نہیں ہم لوگ خوش نصیب؟ بولو، جس کو یہ دوبارہ مہینہ ملا خوش نصیب ہونا۔ کوئی گارنٹی آنے والے سال میں جو تو ہمیں ماہ رمضان ملے گا کوئی بولتا؟ گارنٹی سے بول سکتا؟ کوئی بچہ بولے، جوان بولے، بوڑھا بولے کہ ہاں میں رہوں گا؟ امیدوں پر دنیا قائم ہے، انشاءاللہ العزیز ہم رہیں گے آنے والے رمضان میں بھی۔ لیکن ہاں مسلمانوں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اور سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کب ہمیں موت آ کر دبوچ لی کہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو پھر کیسی گارنٹی؟ ہاں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ ہمیں جو تو پھر سے آنے والا ماہ مبارک رمضان مبارک عطا فرما۔ آج ہماری قسمت کہ ہمیں ماہ رمضان ملا۔ دیکھیے، ہر عبادت ہم نے جنت کے لیے کی ہے، ہر عبادت ہم نے جنت کے لیے کی، بتا دیے ہم نے آپ۔ ماہ رمضان کی جو عبادت ہے، جس عبادت کو ہم روزہ کہتے ہیں، روزہ، جس عبادت کو ہم اور آپ روزہ کہتے ہیں، یہ وہ عبادت ہے جس میں الصوم لی انا اجزی بہ، یا پھر اور لکھا گیا اور بھی اس کو اس انداز سے پڑھا گیا، الصوم لی انا اجزا بہ۔ دو طریقے سے اسے پڑھا گیا، اجزی اور اجزا دونوں بھی پڑھا گیا۔ یعنی روزہ کیا ہے اسے سمجھ لیجیے۔ ابھی تک ہم نے آپ کو یہ سمجھایا کہ بھئی نماز سے جنت ملے گی، قرآن کی تلاوت سے جنت ملے گی، نیکیوں سے جنت ملے گی، خیرات سے جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے جنت ملے گی، فطرہ دو گے جنت ملے گی،
خیرات دو گے جنت ملے گی، صدقات دو گے جنت ملے گی، مسجد بنانے کے لیے چندہ دو گے جنت ملے گی، امام صاحب کی تنخواہ کے لیے چندہ دو گے جنت ملے گی، جتنے نیکیوں کے کام ہیں اس کے عوض میں تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ جنت ملے گی۔ لیکن یہ ماہ مبارک اتنا پیارا مہینہ ہے مسلمانوں، تمہیں تو ناز کرنا چاہیے اپنے آپ پر، اور اتنا مبارک مہینہ بھی اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، غفلت میں جو تو گزار دیتے ہیں اور کوئی بہانے بازی کرتے ہیں، تو ہم سے زیادہ جو تو بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ پھر آنے والے مبارک مہینے کی نہ میں گارنٹی دے رہا ہوں نہ آپ لوگ گارنٹی دے رہی کہ ہم رہیں گے ماہ رمضان میں، پھر یہ مبارک مہینہ کیوں چھوڑتے؟ اپنے ہاتھوں سے مت جانے دو، الصوم لی انا اجزی بھی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ روزہ مجھ سے ہے، یعنی روزہ اللہ سے ہے، اور اس کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دیکھیے ہر عبادت سے جنت مل رہی ہے، اور روزہ رکھ رہے تو جنت والا مل رہا، ہر عبادت سے جنت مل رہی، اور جب روزہ رکھو گے تو جنت والا یعنی اللہ ملے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، اور وہ خوش نصیبی ہمارا سلمان پا لیتا 11 مہینے کے بعد، لیکن ایسا مت کر بھیا، آنے والے سال کی نو گارنٹی نہ میری نہ آپ کی۔ 12 مہینے رمضان سمجھ کر آیا کر، 12 مہینے رمضان سمجھ کر جو تو مسجدوں میں آیا کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ روزہ وہ عبادت ہے جس سے خود اللہ مل رہا ہے، جنت والا مل رہا ہے۔ باقی کی عبادتوں سے جنت مل رہی ہے، اور جو روزہ رکھ رہا ہے اسے جنت والا مل رہا ہے، اور جنت والا اللہ رب العزت ہے۔ روزہ فرض ہے نا، کبھی اس پہ غور کیا کہ یہ فرض جو روزہ ہے یہ کیوں ہے؟ ہمارا فرض پہ بہت زیادہ زور ہے، اور فرض پہ زور ہونے سے ہوا یہ مسلمانوں، غور ہی نہیں کیا ہم نے کہ کیا ہو رہا، صرف تانے بانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب تو سمجھ جاؤ، اب سنبھلنے کا موقع ہے۔ کبھی اس پہ غور کیا آپ نے کہ یہ جو روزہ ہے، یہ جو عبادت ہے، یہ ہمیں جو تو اس لیے روزہ اور عبادت کا موقع دیا گیا تاکہ ہم ایک دوسرے کی بھلائی، ایک دوسرے کی خیریت کو سمجھ سکیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ بھی آج ہمارے حالات کیا ہے؟ آپ کو معلوم دنیا کے خطے میں ایک ایسا جو ہو تو دیش ہے جس دیش کو ہم فلسطین کہتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، شاید سبھی لوگ سمجھ رہے ہوں گے فلسطین کیا ہے۔ فلسطین ایک دیش کا نام ہے، جیسا ہمارا دیش ہندوستان ہے ایسا ایک دیش کا نام ہے فلسطین۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے، بمبارڈنگ کی جا رہی ہے۔ ماہ رمضان جیسا مبارک مہینہ چل رہا ہے مسلمانوں، تب بھی وہاں بمبارڈنگ جاری ہے، بند نہیں ہوئی۔ فوج جو لڑائی بندی کا جو تو معاملہ درپیش جب کیا گیا کہ بھائی ماہ رمضان تک جو تو ہم لڑائی بند کر دیں گے، لیکن ظالموں نے لڑائی بند نہیں کی، لڑائی جاری ہے۔ رمضان چل رہے ہیں، روزے ہو رہے ہیں، ہم تو عیش و عشرت میں روزے رکھتے ہیں، پھر بھی تان بان سے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے تان بان اور شان سے ہم چل رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ اکڑ ہماری ختم ہو جائے گی، یہ اکڑ جو تو ہماری باقی نہیں رہے گی۔ یہ اکڑ جب تک سانس ہے جب تک رہے گی، جہاں سانس اکھڑ گئی ڈھیر ہو جاؤ گے مٹی کا، اور چار چار لوگ کندھا دینے کے باوجود بولیں گے کہ کتنا وزندار ہو گیا یہ میت، دکھنے کو تو بڑا دبلا پتلا تھا اور اتنی وزن ہوئی ہے یہ میت کا کیا معاملہ ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا کہ جب میت کو ہم کندھا دیتے تو اس کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ تو مسلمانوں وہ میت نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے پھر مٹی کا ڈھیر، ایک مٹی کا پتلا ہوتا ہے جس کی روح نکل گئی پورا وزندار ہو جاتا ہے۔ ہوا جب تک رہی جب تک ہلکا ہے، جب ہوا ختم ہو گئی مٹی بن گیا۔ مٹی کے ہو مٹی میں ملا دیے جاؤ گے، لیکن یاد رکھو مٹی کے ہو کر بھی مٹی میں ہم نہیں ملتے۔ ہم وہ مذہب میں پیدا ہوئے کہ جو مذہب ہمیں
یہ سکھاتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہم مٹی کے پتلے ضرور ہیں، لیکن ہم نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جو نور والا ہے۔ اب اس نور والے امتی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، محفل میلاد پڑھی جاتی تھی، آج بھی پڑھی جاتی ہے، یا نہیں پڑھی جاتی تو اور بات ہے، لیکن ہم لا کے پڑھاتے ہیں میلادیں، پڑھاتے یا نہیں پڑھاتے ہم میلادیں؟